غوثیت کبریٰ حضرت غوث اعظم کو بنایا. اور یہ دنیا جو چلتی ہے یہ دنیا اولیاء اللہ بزرگان دین سلف صالحین کے دنیا میں رہنے سے چلتی ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد روئے زمین پر 7 آدمی 7 ولی ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا چلتی ہے. ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر کنٹری میں، ہر جگہ اللہ رب العزت نے ولی کو مقرر فرمایا اور وہ ولی کے دائرے میں رہ کر کے اس علاقے کا نظام، دنیا کا نظام چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے. اگر کوئی انسان نبی آنے کا اقرار بھی کرتا ہے تو اسلام کے نظریے کے مطابق وہ دین اسلام سے خالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مقام پر آپ فائز پہلے بھی تھے، ظاہری زندگی میں بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے. اور اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا سے آپ ظاہری طور پر چلے گئے تو پھر اللہ رب العزت نے مقام غوثیت حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا. ولایت کے جتنے بھی منصب ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو غوث ہوتا ہے وہ غوث اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں. ایک وزیر کا نام عبد الرب ہوتا ہے اور دوسرے وزیر کا نام عبد الملک ہوتا ہے. یہ دونوں وزیر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 وزیر تھے. ایک وزیر کا نام صدیق اکبر، دوسرے وزیر کا نام حضرت عمر فاروق. اسی طریقے سے یہ سلسلہ غوث اعظم تک چلا اور غوث اعظم تک چلنے کے بعد غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ میرے بھی 2 وزیر ہیں. اب وزیر کیا ہے وہ غوث اعظم جانتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک چلے گا اور یہ امام مہدی تک چلے گا. اور امام مہدی تک جو بھی ولی آئے گا وہ تمام ولی غوث اعظم کے جھنڈے کے سائے میں ہیں. اب امام المنتظرین حضرت امام مہدی کا جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، یقیناً حضرت امام مہدی آج ملک فلسطین میں کیا حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اسلام کے خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا مکان نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی دکانیں نہیں دیکھی، انہوں نے اپنی سلطنتیں نہیں دیکھی، بلکہ ان کے دلوں میں بس یہی ہے کہ ہمیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے رب قدیم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے امام مہدی کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کوئی آ جائے جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ سلسلہ جو ہے امام مہدی تک غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ چلتا رہے گا. اور پھر امام مہدی کے بعد پھر 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم دنیا میں حکومت کریں گے، پھر قیامت قائم آئے گی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو زمانہ ہے یہ غوث اعظم کا زمانہ ہے. غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. یاد رکھیں غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم کے بھی 99 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 99 آپ کے نام اور آپ کے صفات ہیں. اور ہم اور آپ کو یہاں پر بیٹھے جو بار بار غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، یہ غوث اعظم کا بار بار نام لینا یہ ہم اپنی طرف سے نہیں لے رہے ہیں، غوث اعظم کی نظر عنایت سے لے رہے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب تک میں نہیں چاہوں گا کوئی میرا
عزیزان اسلامیہ غوث اعظم کب پیدا ہوئے؟ 470 یا 71 ہجری میں آپ پیدا، تقریباً 5ویں صدی میں آپ پیدا، اور آپ کی پیدائش سے پہلے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اولیاء کاملین جیسے کہ حضرت امام حسن عسکری، جنید بغدادی، حضرت حسن بصری، ان تمام بڑے بڑے اکابرین نے غوث اعظم کی آمد کا جو ہے چرچا اور شہرت فرمایا، بڑے بڑے اکابرین۔ اور حضرت غوث اعظم کی آمد سے پہلے حضرت امام حسن عسکری جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نسلوں میں سے ہے اور حسنی اور حسینی سید ہے، امام حسن عسکری نے اپنے مرید کو کہا کہ اے مرید، میرا یہ مصلی آپ جس پر نماز پڑھا کرتے تھے وہ مصلی حضرت امام حسن عسکری نے اپنے مرید کو دیا، اور مرید کو دینے کے بعد کہا کہ شہر گیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو نسبی اعتبار سے حسنی بھی ہوگا اور حسینی بھی ہوگا، اس کو میرا یہ مصلی دے دینا، اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو یہ سلسلہ تم جو ہے جاری رکھنا، تاکہ میرا یہ مصلی پیران پیر روشن زمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچ جائے۔ تو وہ ذات ہے جو حضرت امام حسن عسکری نے حضرت پیران پیر روشن زمین کی تعریف اور توصیف فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شہر گیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہوگا، لیکن اس کا مسکن بغداد شریف ہوگا۔ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو روئے زمین پر جتنے بھی ولی ہوں گے یا قیامت تک جتنے بھی ولی پیدا ہوں گے، ہر ولی غوث اعظم کے قدم کو اپنے گردن پر رکھ لے گا۔ عزیزان اسلامیہ، وہ غوث اعظم، وہ حضرت عبدالقادر جیلانی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے وقت میں اللہ رب العزت نے شہر گیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اسی دن، اسی تاریخ، اسی وقت جب پیران پیر روشن زمین 470 یا 71 ایک رمضان المبارک کو جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے اسی تاریخ کو، اسی دن کو، اسی وقت کو اللہ رب العزت نے شہر گیلان میں 1100 بچے پیدا فرمائے، اور علماء محققین فرماتے ہیں کہ ان 1100 بچے جو پیدا ہوئے غوث اعظم کی پیدائش کے سبب سے اللہ رب العزت نے ان 1100 بچوں کو ولی کامل کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس غوث اعظم کی پیدائش کے صدقے سے 1100 بچوں کو ولی کامل بنا دیا ہو تو اس غوث کا مقام کتنا بلند ترین ہے، اس عبدالقادر جیلانی کا مقام کتنا بلند ترین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیران پیر روشن زمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جب پیدا ہوئے نا تو شریعت کے دائرے میں پیدا ہوئے۔ الحمدللہ ہم اور آپ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو روزہ نہیں رکھتے، بہت سارے ہفتے گھنٹے بالکل جو تندرست ہے، اور جب وہ افطاری کا وقت ہوگا تو وہ ایسے منہ بنا کر کے مسجد میں آئیں گے کہ پورے سال کا روزہ اسی نے رکھا۔ لیکن یاد رکھیں، پیران پیر روشن زمین سیدنا شیخ عبدالقادر جب پیدا ہوئے تو اس وقت چاند دکھائی نہیں دیا، تقریباً شعبان المعظم کو چاند دکھ گیا، لیکن بادل کی وجہ سے اس علاقے کے علماء، محققین، مدبرین جو رویت ہلال کے اس زمانے کے جو علماء تھے، انہوں نے چاند کی شہادت نہیں پائی، کیونکہ آج کل بھی ہوتا ہے بادل اگر ہو جائے تو چاند کی شہادت نہیں ملتی ہے، لیکن غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو اس دن سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ لوگ آئے، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ شہر گیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو حضرت ابو صالح
नकली दोस्त यहाँ पैदा हुआ और उन्होंने अभी तक दूध नहीं पिया। जब लोग आए तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा माजिदा ने फरमाई कि मेरा लड़का सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक दूध नहीं पिया। इधर मुअज्जिन ने अज़ान की अल्लाहु अकबर की सलाह कम की कि मेरा बेटा दूध पीने लगा। तो उलमा मौक़िफ़ कहने लगे कि लगता है कि चांद नजर आ गया है। दुनिया को गौस आलम पैगाम देते हैं कि है दुनिया वालों, मैं शरीयत के दायरे में रह करके दुनिया में पैदा हुआ और जो इंसान शरीयत के दायरे में रह करके अपनी जिंदगी बसर करता है वो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी। इसीलिए शरीयत किसी की नहीं, किसी की बात की खेती नहीं है शरीयत। रसूल आज़म पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस शरीयत को बनाया और हुजूर को तो इख्तियार है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुजूर मालिक मुख्तार है, हुजूर को इख्तियार है, दीन में आप जो चाहेंगे वो कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में जो चीज मुकर्रर फरमाई है और यकीनन आजकल जितने भी पीर घूमते हैं अगर वो शरीयत के पाबंद नहीं तो इस्लाम के नजरिए के मुताबिक वो पीर नहीं, क्या वो मुसलमान भी नहीं हो सकता है। याद रखें इसीलिए कि शरीयत हमारी और आपकी नहीं है। आजकल मार्फत वाले लोग बहुत घूमते हैं, बोलते हैं हम फना बिल्ला है, हाँ नमाज पढ़ते हैं, हम तो राकी कोट के मस्जिद में या दुनिया की मस्जिद में नहीं, हम तो काबा शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। अगर इतने ही होते तो फिर अपने मुरीदीन को आज दुनिया को सुना देंगे, लेकिन नहीं। गौस आज़म एक वक्त एक जगह पर रह करके 70 जगहों का आपको अंदाजा वो गौस आज़म। और गौस आज़म कभी आप जो है नमाज को छोड़ा नहीं। अगर आप भी कह सकते थे कि मैं नमाज को मक्का शरीफ में पढ़ता हूं, लेकिन नहीं। ईरान वाले फरमाते हैं कि गौस आज़म ने कभी भी नमाज नहीं छोड़ी। मतलब यह है कि जो शरीयत का पाबंद है, जो गौस आज़म के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है, वही इंसान वली और पीर बन सकता है। गौस आज़म जब मदरसे में जाते थे, आजकल तो मदरसा भी बंद हो गया, लोग कहते हैं कि हम मदरसे में क्या पढ़ेंगे। मदरसे में जो मौलाना लोग हैं ना वो शरीयत की बात करते हैं। अरे शरीयत जो है ना सबसे पहली सीढ़ी है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, आपसे किसी ने पूछा, उस जमाने के भी लोग थे जैसे आजकल लोग पूछते हैं ये शरीयत है, ये तरीक़त है, ये हकीकत है, हम तो मार्फत वाले। उस जमाने में भी लोग थे। हजरत इमाम गज़ाली से पूछा कि शरीयत क्या चीज़ है, तो आपने बहुत ही बेहतरीन मुद्दा जवाब दिया। आपने फरमाया ये बताओ कि दूध जानते हो? बोले हाँ। बोले दूध का अगर वजूद है तो दूध से क्या बनता? दही बनती, घी बनता, मक्खन, मलाई, मिठाई। तो इमाम गज़ाली कहने लगे कि अगर दूध का वजूद न हो तो क्या घी बनेगा, मक्खन बनेगी, मलाई बनेगी, दही बनेगी? नहीं। क्योंकि दूध का वजूद नहीं है तो न दही, न मक्खन, न मलाई, कोई चीज नहीं बन सकती है। तो हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिसके पास शरीयत ना हो न उसके पास तरीक़त आ सकती है, न हकीकत आ सकती है, न मार्फत आ सकती है। जो शरीयत का पाबंद होता है वो अल्लाह की तरफ से उनके अल्लाह की तरफ से उनके पास तरीक़त भी आ जाती है, हकीकत भी आ जाती है, मार्फत भी आ जाती है। और जिसके पास शरीयत ना हो उसके पास कुछ नहीं आ सकता। तो शरीयत का ये दारोमदार है। पीराने पीर और शुक्रीन सैयदना शायख अब्दुल कादिर जिलानी अल-मारूफ गौस आज़म का वो मकाम, वो मर्तबा है कि हम इंसान गौस आज़म की क्या शान बयान करेंगे। हम गौस आज़म का मकाम और मर्तबा बयान करके अपनी मग़फ़िरत और अपना मकाम ऊंचा करना चाहते हैं। वरना गौस आज़म का मकाम तो बहुत बुलंद तरीन है। गौस आज़म का इतना मकाम है कि
مثال کے طور پر مولانا عقیل صاحب اگر آپ کے سامنے میں اچھی تقریر کریں، بہترین انداز سے خطاب کریں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور اچھا انداز ہو تو کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ واہ کیا بات ہے، کیا بہترین تقریر ہے، کیا ماشاء اللہ آپ کا انداز بیان ہے. وقت کا امام نے جب غوث اعظم کا شان، غوث اعظم کی شان اور مقام اور مرتبہ اور آپ کی فضیلت تاریخ اسلام میں دیکھا تو وقت کا امام نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آنا وہ کیا وہ مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آخر وہ ہے قلب وہ ہو گیا کا مقام، وہ مرتبہ آپ کا ہے. عزیزان اسلامیہ، اسی لیے غوث اعظم کی شان میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان گستاخی نہیں کرنا. غوث اعظم کا مقام مرتبہ وہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علماء، محقق، مدبر، مفسر ہیں، سب عراق کی طرف جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں. کیونکہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو بڑے بڑے محققین فرماتے ہیں کہ آپ دعاؤں میں یہ کہیں کہ اے پروردگار عالم یا اے غوث اعظم کے پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما. تو غوث اعظم کے پروردگار جو اللہ رب العزت ہے، کیونکہ ہم اسی راستے پر ہے جو غوث اعظم کا راستہ ہے. اور جب آپ یہ دعا کریں گے غوث اعظم کے پروردگار غوث اعظم کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما لے، تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے. آج سرکار سیدی اعلیٰ حضرت جانتے ہیں امام احمد رضا جب 7 برس کے ہوئے تو آپ کو معلوم چلا کہ عراق بغداد شریف کدھر ہے. تو 7 سال کی عمر سے لے کر کے آپ قبر کی گود میں جانے تک آپ نے بغداد شریف کی طرف پیر نہیں کیا. یہ امام احمد رضا خان کا عشق تھا. اور پھر آپ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ قادری کر قادری نہ قادری میں اٹھا قدر عبد قادری قدرت گما کے واسطے آپ ہمیشہ غوث اعظم کے نقش قدم پر ہی چلنے کی دعا کیا کرتے تھے. غوث اعظم کا یہ مقام ہم کیا سمجھیں گے؟ بڑے بڑے مجدد، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے غوث اعظم کو نہیں سمجھ پایا. آج کا مسلمان، آج کا جو معرفت کا ڈھونگی بابا کیا سمجھ پائے گا کہ غوث اعظم کی ذات ہے کیا؟ ہم اور آپ بنکر بناتے ہیں. غوث اعظم کا جو نیاز ہے اس کا ادب اور تعظیم کیا، جو آپ ذرہ جس کے آزادیہ ہے اس کا ادب کرنا ضروری ہے. اور یاد رکھیں اگر نیاز ہماری ہے تو نماز بھی ہماری ہے کہ نہیں؟ نماز وہابی، قادیانی، تبلیغی، نجدی، جماعتی کے اوپر فرض نہیں ہے، ان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے. نماز ہمارے اوپر فرض ہے. جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر نماز فرض نہیں. کیونکہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ ایمان والا ہوئی نہیں، وہ ایمان سے خالی ہے. الحمدللہ ہم لوگ حضور کی شان میں گستاخی کیا، اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی گردن اڑا دیں. اس لیے ہمارے اوپر نماز فرض ہے تو نماز کی پابندی کریں. حضرت سرکار سیدی اعلیٰ